پروگرام آپ کی آواز افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ حافظ بلال خدمت حاضر ہے۔ آج ماشاءاللہ 10واں روزہ ہے ماہ رمضان کا، تو تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں قاری امین صاحب اور اس کا ساتھ دیں گے قاری عبدالواحد صاحب۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے عظمت قرآن پر ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس بھائی عابد صاحب موجود ہیں جو آپ کو تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ تو اب نعت رسول مقبول کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس عابد بھائی انشاءاللہ آپ کو نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے۔ جی مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، ہنیاں میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے تو مجھ کو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے آزاد سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ جی یہ بھائی عابد بھائی تھے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تو میرے پاس قاری امین صاحب اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان قاری عابد صاحب اور ہمارے تیسرے مہمان حافظ ہاشم صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم سکھائی لی اور دوسروں کو سکھلائی۔ تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کی عظمت اور اس کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں آخری امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا تسلسل جاری فرمایا اور ہمیں عظیم کتاب قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائی۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس پر انسان عمل کرے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا صرف پڑھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ قرآن پاک کی سماعت کرنا، قرآن پاک کو سننا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک ہی ایک واحد کتاب ہے جس کو سینے سے لگانے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بلندیاں عطا فرماتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے میرے صحابہ کرام، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وسنت رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ان کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ فرمایا کہ جو انسان قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من استمع الی آیت من کتاب اللہ، کہ جو انسان قرآن پاک کی ایک آیت سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑی نیکی درج کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن تلاہا کانت لہ نورا یوم القیامہ، اور جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت والے دن روشنی نصیب فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے، دنیا میں بلند ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس قرآن پاک کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، آج ہماری پستی کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات سے روگردانی کی، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، احسن الجزاء۔ ناظرین، آپ کو قاری صاحب قرآن کی عظمت کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہمارے لیے قرآن پاک کی تعلیم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور دی، تو اس سے اچھی بات اور کون ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے آج کے دوسرے مہمان قاری عبدالواحد صاحب ہیں، تو محترم آپ بھی
ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں کہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سامعین مکرم، قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان کو حق اور باطل کے اندر تمیز، فرق اور پہچاننا آ جاتا ہے. بہت ہی اچھی اور عمدہ گفتگو کر رہے تھے محترم قاری امین صاحب. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کیوں ضروری ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ دل لگانا، جو انسان دل لگا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو رفعت، بلندی اور مقام و مرتبہ کتنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتاتع فيه وهو عليه شاق الله أجران. حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا، قیامت والا دن ہوگا وہ اللہ رب العزت کے معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتاتع فیہ وہو علیہ شاق اللہ اجران. اور ایسا شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. کیا مطلب؟ ایک قرآن پڑھنے کا اجر اور دوسرا اٹکنے کا اجر، جو بار بار دہرانا ہے اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو دیتے ہیں. اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسن الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ایسا شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہو اور وہ رات اور دن ہو اللہ رب العزت کے کلام کو اور قرآن کو پڑھتا ہے، ایسے شخص کے اوپر رشک کرنا اور ایسا کہنا کہ اے اللہ تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، مجھ کو بھی اس نعمت سے نواز، مجھے بھی اس سے محروم نہ کر، تو رشک کرنا اس بندے کے اوپر جائز ہوتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین، ان کے دل کے اندر قرآن کی کیسی لگن، تڑپ اور قرآن کا کیسا لگاؤ تھا، کیسی محبت تھی کہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، لوگ پوچھتے ہیں فوت ہونے لگے ہو، اللہ کے پاس جانے لگے ہو، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہنے لگے میری دو ہی خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک مصحف مل جائے، ایک قرآن مل جائے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک خالی کمرہ مل جائے اور یحییٰ بن معاذ پڑھتا ہوا لوگوں کو نظر آئے. کتنی پیاری خواہش ہے. اور یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا وہ میرے صحابی مجھے قرآن پڑھ کر سنا. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، میں پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. تو صحابی قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ النساء شروع کرتے ہیں. جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا؟ قرآن کا ترجمہ آتا تھا، قرآن کا مفہوم آتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ذوالجلال قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ قرآن کی مٹھاس اور لذت اور اس کی چاشنی کیا ہوتی ہے. اسی وجہ سے صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کی اتنی سمجھ دے کہ ہم حق اور باطل کے اندر فرق کر سکیں، اور ہمیں اتنی سمجھ دے کہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں کہ تو ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے.
ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، جب بھی اپنے پاس بلائے قرآن پڑھتے ہوئے بلائے اور قیامت والے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ ماشاءاللہ، احسن الجزا۔ یہ تھے بھائی قاری عبدالواحد صاحب جو کہ ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی سے آگاہ کر رہے تھے کہ قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تو انتہائی ہماری آخرت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم دنیا میں موجود ہے ہی نہیں۔ دنیاوی تعلیم زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور دینی تعلیم زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے تو ہے ہی ضروری، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو ہمارے آج کے تیسرے مہمان حافظ محمد ہاشم صاحب بطور ہم نے مہمان گیسٹ بلایا ہے، تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ان کو پروگرام کیسا لگا اور یہ کس طرح اس کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں حافظ محمد بلال صاحب کا آپ کی آواز نیوز کے جو اینکر پرسن ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور میں اپنے بھائی حافظ عبدالواحد انجم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز دوست حافظ مین صاحب ہیں، قاری مین صاحب، میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اس افطار پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی سے لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو ایمان صحت والی لمبی زندگی دے کر ان کو ہمیشہ سدا خوش رکھے۔ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، قاری محمد امین صاحب نے وہ قرآن کی عظمت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حافظ مین صاحب ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا بندہ ہی وہ ہے، ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو آپ پکڑی رکھو گے، تھامی رکھو گے، کبھی ناکام نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیابی ہوں گی۔ وہ کون سی دو چیزیں بتا گئے ہیں دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سی بتا کے گئے ہیں؟ وہ یہی بتا کے گئے ہیں اللہ کی کتاب اور وہ سنت رسول ہی اور سنت رسول۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس افطار پروگرام کو آج سے میں 2-3 سال پہلے بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ہمیں میری یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے تمام مسلمانوں کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں تمام نگانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے جتنے بھی لواحقین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، جتنے بھی اس دنیا کو سے کوچ فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور کے ساتھ منور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک مجھے شعر بھی یاد آ گیا، جو رکھتے ہیں اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو میری اللہ سے یہ دعا ہے جس طرح ہم اس مسجد میں جامعہ مسجد عثمانیہ میں سارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت والے دن جنت میں بھی اس طرح اکٹھا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارے کاروبار میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور ہمیں اس طرح کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بھائی محمد ہاشم صاحب جو کہ آج ہمارے بطور گیسٹ مہمان تھے۔ تو افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے تو ہمارے لاسٹ میں ناظرین کے لیے ایک سوال ہم دیتے ہیں، وہ بھی آج آسان ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ وہ کون سی
4 سمانی کتابیں ہیں، وہ کون سی 4 سمانی کتابیں ہیں اور کن کن نبی پر اتاری گئی، تو لازمی بتائیے گا۔ تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔